اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور یہ واقعی میں حقیقت ہے کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے تو اسے دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان نے اگر کامیاب ہونا ہے نا تو وہ علم کی راہ اختیار کر لے، اور علم کے ساتھ بھی عمل کی راہ۔ اب علم کو بھی حاصل کرنے کے بعد کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں، وہ اس کو ہی سب کچھ شمار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یا میرے اندر ہی سب کچھ ہے، باقی سب دنیا جو وہ ہے حقیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر علم آیا نہیں، آپ نے علم کو جذب نہیں کیا، بلکہ صرف علم کاغذ کی حد تک، ڈگریوں کی حد تک لیا۔ لیکن جو باعمل انسان ہوتا ہے، علم کو باقاعدہ طور پر عمل کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے، اور اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کے ساتھ پھل لگے ہوتے ہیں اور وہ پھل کی وجہ سے جھکا ہوتا ہے، تو وہ بنے جس کے ساتھ، وہ درخت بنے جس کے ساتھ پھل لگا ہو، بلکہ وہ درخت نہ بنے جو اپنے صرف اکڑ کی وجہ سے اور کچھ نہ ہونے کی وجہ سے اکڑا ہو، تو اور ایسا درخت جلدی کٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے مجھے توفیق دی، اور میں اس کی ہی توفیق سے آپ تک ڈیلیور کرتی ہوں۔ اور کوشش میری یہی تھی کہ میری یہ کوشش نہیں کہ میں اس کو ویوز کے طور پر لوں گی، یا کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو اس چیز میں، میری یہی کوشش تھی کہ اللہ کا پیغام آپ تک کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم یا کوئی نہ کوئی سورس کے تھرو میں آپ تک پہنچ جاؤں، اور جہاں تک میرا فرض ہے اس کو میں ادا کرنے کی کوشش کروں۔ تمام مسلمانوں پر اس کی اطاعت، اس کی دین کی تبلیغ، اس کے دین کا بول بالا کرنے کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب مسلمانوں کو باعمل ہونا پڑے گا اگر ہم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے دین سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں وہ عمل، وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور بہترین راستہ دین کا راستہ ہے، بہترین اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، بہترین اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ اس کو جانیں، اس کو مانیں، اس کو سمجھیں۔ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے۔ میں اکثر دیکھتی ہوں، مطلب میرا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی بےہودگی مچا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، اس کو لوگ بڑی پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا معیار صرف یہ ہے کہ ہم غلط چیزیں دیکھیں اور اس کو پسند کریں، اور پھر تجسس کے ساتھ سب اس کو دیکھتے ہیں۔ جو کہ دیندار بھی بنے ہوتے ہیں وہ فیس بک پہ بھی آ جائیں گے، وہ انسٹا پہ بھی آ جائیں گے، وہ یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے۔ تو اپنے عمل کو دیکھیں، آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کی شکلوں کو نہیں دیکھے گا، آپ کی صورتوں میں نہیں دیکھے گا، آپ کے خاندان کو نہیں دیکھے گا، آپ کے مال کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ آپ کے عمل اور آپ کی نیتوں کو دیکھے گا کہ آپ کس نیت سے کیا عمل کرتے رہے۔ تو خیر، ہماری یہ زندگی عارضی ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اپنے اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، جو اس کے دین میں باعمل ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی مدد بھیجتا ہے، فرشتے بھی اس کے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ جی، آج ہمارا 28واں پارہ ہے، چونکہ ہمارے پارے اختتام کی طرف ہیں، اور خوشی بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ کو سننے اور مجھے پڑھنے کی، اور دکھ یہ ہے کہ ماہ رمضان اب کچھ دن کا مہمان ہے، 1 یا 2 دن کا، تو اس کے بعد اس کا اختتام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے، غزہ کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرمائے، اور تمام مسلمانوں میں اتحاد اور یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام جانداروں کو اللہ تعالیٰ ان کا رزق عطا کرے۔ 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادل فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع
یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر جو ایک عورت کی بحث کا معاملہ ہے وہ ایک صحابیہ تھیں، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے شوہر جو تھے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہما نے کسی بات پر انہیں یہ کہہ دیا کہ مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہو، یعنی کہ جو اپنی بیوی تھی ان کو اپنی ماں کی پشت کی مثل کہہ دیا۔ یہ زہار کے الفاظ تھے، یعنی کہ یہ زہار میں آ جاتا ہے جب آپ بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ مشابہ کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں انہیں طلاق شمار کیا جاتا تھا، مطلب اس وقت اس کو طلاق کے طور پہ لیا جاتا تھا، اور ابھی تک زہار سے متعلق کوئی نیا شرعی حکم نہیں آیا، یعنی کہ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ بھی ابھی بھی وہی حکم چل رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ شوہر سے کسی طرح جدائی گوارا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بارگاہ رسالت میں اپنی مجبوریاں بیان کر کے اس مسئلے کے متعلق بار بار عرض کر رہی تھیں، اور جب ان کی خواہش کے مطابق یہ مسئلہ مطلب سالو نہیں ہوا تھا اور فیصلہ نہیں آیا تھا تو بارگاہ الہی میں انہوں نے یہ فریاد کی کہ اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، اور وہ بخشنے والا بے شک وہ ضرور ناپسند کرتا ہے، بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ جو بات انہوں نے کی تھی وہ غلط تھی، یعنی کہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ ماں جیسی بالکل نہیں ہوتی، اور ان کا احترام جو ہے ماں کا احترام الگ ہے، اور یہ غلط بات ہے اور جھوٹی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر معافی مانگیں گے تو اللہ بخشنے والا بھی بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں اور پھر کہی ہوئی بات کا تدراگن تلافی کرنا چاہیں تو اس کا کفارہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، یعنی کہ ایک اپنے مطلب تعلقات قائم کرنے سے پہلے انہیں ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ تمہارے کاموں میں خوب سے خوب خبردار ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، جس کا ایک شرعی حکم جو تھا کہ وہ طلاق کی صورت ہے، لیکن اللہ نے غلام آزاد کرنا لازم قرار دے دیا۔ اس سے پہلے آپ ایک دوسرے پر حکم وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سالو کر دیا غلام آزاد کرنے کی صورت میں۔ پھر جو شخص غلام نہ پائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر وہ روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے، اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ دیکھیں 3 چیزیں بتا دی گئیں اور 3 آسانیاں بتا دی گئیں۔ اول تو یہ کہ غلام آزاد کرے، اگر غلام اس کے پاس نہیں ہے، جیسے آج کل کے دور میں غلام ہمارے وہ نہیں ہوتا تھا جس طرح پہلے تھا غلام، اب تو وہ تنخواہیں لیتے ہیں اور وہ طریقہ نہیں ہے، لیکن جن کے پاس پہلے غلام ہوتے تھے تو انہیں غلام آزاد کرنا ہوتا تھا ایک۔ یا دوسری صورت کیا تھی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اور انہیں اچھا کھانا کھلایا جائے تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے اس کے مطابق۔ پھر تیسری صورت، جو شوہر ہے وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا تو اس میں کوتاہی نہیں ہوگی، پھر وہ اس کے لیے اس کی بیوی کو حلال قرار دیا جائے گا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا، بے شک جسے ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور پھر ان کے اعمال بتائے گا، اللہ نے ان کے اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے، اللہ ہرگز ہر چیز پر گواہ ہے۔
یہاں پر جو ہے بیسیکلی بطور جو کفار تھے ان کو وعید اور تنبیہ کی ہے، عمومی طور پر غافل و گناہ گار مسلمان کے لیے بھی ہے کہ اس میں تنبیہ کہ اگرچہ بے فکری اور بے توجہی کے سبب اپنے گناہ بھول گئے ہیں، لیکن تمہیں یاد رکھیں کہ ان کا ہر امر اللہ نے شمار کر رکھا ہے، قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور جس پر اس نے رحم نہ فرمایا اسے گناہوں کی سزا دے گا۔ لہٰذا ایسے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ غفلت کی نیند سے اٹھیں، جو اس وقت تمام مسلمانوں کو ضرورت ہے، اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہو جائیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت تک جب تک وہ فرشتہ نازل نہیں ہوتا ہم پہ، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، یہ وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ اے بندے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو اس میں چوتھا اللہ ہی ہوتا ہے، اور 5ویں کی سرگوشی ہو تو ان میں اللہ چھٹا ہوتا ہے، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو پھر بھی اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یعنی کہ اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا علم رکھتا ہے، لوگ 3 ہوں، 5 ہوں، یا اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، یہ مطلب جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ ان میں ساتھ ہوتا ہے۔ نیز یہ ایک دوسرے سے جتنا مرضی آہستہ کلام کر لیں، بہر صورت اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ فرماتا ہے اور گفتگو سنتا ہے، اور وہ بروز قیامت انہیں ان کے اعمال کے بارے میں بتا دے گا، اور اس کے مطابق ہی جزا اور سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم کسی دنیا کے کونے میں چلے جائیں یا زمین کی تہہ میں چلے جائیں یا آسمان کی بلندیوں میں چلے جائیں، اللہ ہم سے باخبر ہے، ہمارے عمل سے باخبر ہے، ہمارے کام سے باخبر ہے، اور وہ ہمیں جانتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، اور ہم جتنی مرضی سرگوشی کے ساتھ بات کر لیں، چاہے ہم اپنے دل میں خیال کر لیں، وہ اللہ ان خیالوں سے بھی باخبر ہے۔ تو جو سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے سامنے ہم نہیں بات کر رہے تو اللہ نہیں سن رہا، تو ان کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشورے سے منع فرمایا گیا تھا، پھر وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جس نے انہیں منع کیا تھا، اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا، انہیں جہنم کافی ہے اور اس میں داخل ہوں گے تو وہ ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی کہ کچھ یہودی اور منافق آپس میں سرگوشی کر رہے تھے، پھر مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے اور آنکھوں سے ان کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ یہ جو سرگوشی والا معاملہ ہے یہ منافقین اور یہودیوں کی طرف سے تھا، تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ ان کے خلاف کوئی پوشیدہ باتیں ہو رہی ہیں، اس سے انہیں رنج ہو، اور اس میں حرکتیں مطلب زیادہ ہونے پر مسلمانوں کی بارگاہ رسالت میں شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک تو اس وقت بھی یہ جب آیت نازل ہوئی تھی تو اس کانٹینٹ میں نازل ہوئی تھی، اس کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی کہ یہود اور جو منافقین ہیں وہ جب سرگوشی کرتے ہیں تو وہ اصل میں مسلم رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں کہ جو مینرز یہ ہیں، ایڈیکیٹس یہ ہیں کہ جب آپ کے درمیان 3 بندے ہوں تو سرگوشی کرنا جائز نہیں ہے، کانوں میں ایک دوسرے سے بات کرنا، پھر آپ کو اگر کوئی خفیہ بات ایسی بات کرنی بھی ہے تو تیسرے بندے کے وہاں سے جانے کا انتظار کرنا چاہیے تاکہ اس کو رنجیدگی یا اس کو پریشانی نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور سمجھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، اور نیکی پرہیزگاری کا مشورہ کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ پوشیدہ مشورہ جو شیطان کی طرف سے ہے
تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہارے جگہ کشادہ فرما دے گا۔ جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے، انہیں علم دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنے عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مالدار اپنے غرض پیش کرتے رہتے، جس کی بنا پر غریب صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کی پیش نظر سے پہلے یعنی کہ صدقہ دینے کا حکم آ گیا، اور اس حکم پر عمل کرنا واجب تھا، بعد میں اس کا جواب منسوب ہو گیا۔ یعنی کہ اس کا بیسیکلی یہاں پر دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے تمام مسلمانوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، انہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایک تو آپ سرگوشی نہ کریں، دوسرا یہ کہ آپ جو بات کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے، تیسرا یہ کہ زیادہ ملنا یا زیادہ، اور دوسرا یہ کہ مالدار لوگ جو ہیں وہ اپنا مال اس طریقے سے تقسیم اللہ نے کر دی تاکہ غریب کو بھی ان کا حق مل سکے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی غرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، پھر جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو، اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ یعنی کہ جو حکم دیا وہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو کر دیا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ منافقین کھل کے سامنے آ گئے، جن کے دل میں مال کی محبت تھی، اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے وہ بھی سامنے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے جو احکامات ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ منافقین اور مسلمانوں کو الگ الگ کرنا چاہتے تھے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ نے غضب فرمایا، اور نہ تم ان میں سے ہو اور نہ ہی ان میں سے، اور جان بوجھ کر جھوٹ بات پر قسم کھاتے ہیں۔ کچھ منافقین یہودی سے دوستی کرتے، ان کی خیر خواہی میں لگے رہتے اور مسلمانوں کے راز ان تک پہنچاتے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جو منافقین جب اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، یعنی کہ جس کے دل کے اندر اور جو قرآن مسلمان ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظاہر کر دیتا ہے کسی نہ کسی سورس سے، کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ اللہ کے احکامات ہوں، چاہے وہ آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے بظاہر تو وہ مسلمان ہیں، ان کے دیکھا جائے تو وہ داڑیاں بھی رکھتے ہیں، وہ پردے بھی کرتی ہیں، وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلامک بھی پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل جو ہیں وہ مسلمانوں والے نہیں، وہ ان کے خاص ایمان و مومن لوگوں والے نہیں، اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اپنے اندر وہ صفت رکھتے ہیں کہ جو منافقین میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ بیسیکلی منافقین کے لیے اتاری۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ ہی برے کام کرتے ہیں، یعنی کہ منافقین کسی طرح بھی بخشے نہیں جائیں گے، اور ان کے لیے سخت جو ہے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو اللہ نے ان کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں ہرگز کام نہ دے گی، اور دوزخی ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی
قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے تھے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کسی چیز پر ہے۔ خبردار، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان غالب آ گیا تو ان سے کچھ اللہ کی یاد بلا دی، اور وہ شیطان کا گروہ ہے۔ سن لو، بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارے میں ہے۔ یعنی کہ شیطان جب آپ پر غالب آ جاتا ہے تو وہ آپ کو اللہ کے احکامات بھلا دیتا ہے، اور جو آپ کے عمل ہیں، جو دنیاوی عمل ہیں، ان کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في اذلين، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ لکھ چکا، ضرور میں غالب آؤں گا، اور میرے رسول بے شک اللہ قوت والا سب پر غالب ہے۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کون سی بتائی ہے؟ جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کے دین کے مددگار ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو ایسے لوگ کہاں رہنے والے ہیں؟ جنتوں میں، اور جنت بھی کیسی، کتنی خوبصورت۔ تو جو عارضی زندگی ہے اس پر اگر ہم اپنی مستقل زندگی کو اپنا لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں کس کی سائٹ پہ ہو جانا چاہیے؟ ہمیں کس کی جماعت اپنانی چاہیے؟ ہم جو فرقہ واریت کرتے ہیں، ہم مختلف جماعتوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اصل تو فرقہ وہی ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا، یعنی کہ قرآن اور جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دے دیے قرآن کے ذریعے۔ اس کے علاوہ کوئی فرقہ نہیں، کہیں فرقے کا کوئی جماعت، تمام مسلمان ایک جماعت میں ہیں، اور وہ جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔ قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کو سمجھ لیں، قرآن میں من مانی تفسیر کر کے، من مانی ترجمے کر کے قرآن کو مت بدلیں، قرآن کی آیات کو کھیل تماشا نہ بنائیں، قرآن کی آیات کو اپنے طور پر استعمال مت کریں کہ آپ نے اپنے موقف کو درست ثابت کرنا ہے تو اس کے مطابق ان آیات کو لے آئیں، تو یہ غلط ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ نے نازل کیا، اور وہ ہمیں اس کی حقیقت بتاتا ہے، اس کی وحدانیت کا ثبوت دیتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا، چوتھا، پانچواں کوئی حکم ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت میں شامل کرے جو اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت والے صرف قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد نہ دنیاوی کوئی ان کے لیے دوست ہے، اور نہ ہی دنیاوی کوئی مددگار۔ جس کا مددگار اللہ ہو اسے کسی دنیا کے بندے یا دنیا والوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے، دنیا کی دعاؤں کی ضرورت نہیں رہتی ہے، وہی اصل کامیاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حشر۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کی، ہر اس چیز نے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہی بہت عزت والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ ہر چیز یعنی کہ ہر چیز زبان قال یا فال حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے وہ ذرے ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے وہ پرند ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، سب اللہ کی تسبیح کے لیے بنائے گئے ہیں، اس کے عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔
تو کوئی بھی شے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کے بغیر نہیں ہے، یہ حکم اسی کا ہی ہے کہ جب اس نے کہا کن فیکون تو ہو جا تو وہ ہو گیا، تو یہ دنیا بھی اسی نے بنائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ دو کلمے زبان پر ہلکے، میزان میں باری اور رحمان کے کو محبوب ہے، تو وہ کلمے کیا ہیں جی؟ اگر آپ صبح بھی پڑھیں اور یہ شام بھی پڑھیں، اور بہت خوبصورت کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ یہ وہ کلمات ہیں جو میزان میں بھاری اور رحمان کو محبوب ہیں، تو ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے نا جو میرے اللہ کو محبوب ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافروں کی کتابوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا، تو ہمیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہی لوگ انہیں اللہ سے بچا لیں گے، یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو انہوں نے اپنے لیے تحفظ کھڑے کیے ہیں وہ انہیں بچا لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں میں اپنے ہاتھوں سے اور اپنے مسلمان ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ اور اے آنکھوں والے عبرت حاصل کرو۔ یہاں پر جو بیان کیے گئے ہیں واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جو قلعہ کا واقعے کا پس منظر کہ بنو نذیر کے یہودیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ نہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، کسی سے لڑیں گے، اور نہ آپ سے جنگ کریں گے۔ جنگ عہد میں مسلمانوں کے نقصانات دیکھ کر انہیں وہ معاہدہ توڑ دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار مکہ سے معاہدہ کر لیا۔ اس کا علم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ آخرکار انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا، اور وہ شام اور ریحان اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ بنو نذیر کی جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تو ضرور وہ دنیا میں انہیں عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ سزا اس کے لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور اللہ کی مخالفت کی، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے جو درخت کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے تو یہ سب اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، بے شک اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے گا۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو ان سے جو غنیمت دلائی تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑتے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر جو بیسیکلی تھا وہ بنو نذیر سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کے لیے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ اور تسلط عطا فرمایا۔ تو یہ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف ہے، اور وہ جہاں چاہیں اس پہ خرچ کریں۔ اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو غلبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ ہمیشہ غلبہ انہی کا ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت ہے تقسیم ان کے حوالے کی گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہ اس پہ تقسیم کریں۔ اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں پر سے جو غنیمت دلائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالوں کی درمیان ہی گردش کرنے والوں نہ ہو، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تم باز ہو جو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی کہ جہاں پر جب احکامات رسول کی بات آئے، احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، تو اس سے ہٹ کر چلنا گناہ کا شمار ہوگا۔ ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی مدد کرنا، وہی لوگ سچے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں اصل میں وہی کامیاب ہیں، اور جنہوں نے ان مہاجروں سے پہلے ان شہر کو اور ایمان والوں کو ٹھکانہ نہ بنایا اور اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی کہ جو
اپنے اندر لالچ نہیں پیدا کرتے، دنیاوی مال کے لیے بھاگتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، تو وہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہی کامیاب قرار دیتا ہے، اور جو لالچ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکامی کا ہی منہ دیکھتے ہیں۔ ان کے بعد آنے والے غرض عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا واخواننا، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے، ہم نے پہلے ایمان لائے، ہم سے پہلے جو ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ ربنا انا رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قسم ہے کہ اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، یہ ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ قسم ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے کیونکہ وہ منافق ہیں، اور قسم ہے کہ اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور قسم ہے کہ اگر یہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ بیسیکلی یہاں پر جو تھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ منافق تھا، اور وہ منافقوں کا سردار بھی تھا، اور ان کے ساتھیوں نے اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں کو بنو قریظہ اور بنو نذیر سے کہا کہ اگر تمہیں مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور جائیں گے، تمہارے خلاف ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، تو تمہارے ساتھ مل جائیں گے۔ منافقوں کی یہ گفتگو نہایت رازداری کے ساتھ تنہائی میں ہوئی۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی، اور اگلی آیتوں میں منافقین کا کیا بیان ہوا، یعنی کہ عبداللہ بن ابی نے وہ جو فورس تیار کر رہا تھا، یہ اس کے متعلق آیت تھی۔ بے شک ان کے دلوں میں اللہ نے زیادہ تمہارا ڈر ہے، اور ان کے لیے کہ وہ نہ سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے، مگر قلعہ بند شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے ان کے آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل ہیں۔ اب یہ جو منافق ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے اور ایک دوسرے کی پشت بنائی کرتے ہیں، بیسیکلی آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی جو کسی کو گرا رہا ہوتا ہے یا آپس میں اتحاد قائم کر رہا تھا، وہ خود بھی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہی ہوتے ہیں، کہ ان کو کسی طریقے سے انہیں مال کی لالچ یا عہدے کی لالچ یا پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، تو بھی جب آپ کسی کو گرا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ خود گرنے کے لیے تیاری اختیار کر لیں۔ بے شک ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں اس سے پہلے ہوئے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی جسے شیطان آدمی کو کفر کرنے کا کہتا ہے اور کفر کے بعد اس پر برات یعنی کہ بیزارگی کا اظہار کر دیتا ہے، میں تجھ سے بیزار ہوں تو تمام جہانوں کا رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور ایسے ہی منافقوں نے بنو نذیر کے یہودی اور مسلمانوں کے خلاف ابھارا اور جنگ پر آمادہ کیا اور ان سے مدد کے وعدے کے لیے کیے، لیکن جنگ شروع ہونے پر منافقین اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور یہودیوں کا ساتھ نہ دیا، یعنی کہ وہ نہ ادھر کے رہے تو نہ ادھر کے رہے۔ جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، اور جب اس نے کفر کر لیا تو پھر وہ بیزارگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ان پر دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی کہ اپنے عمل، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے انہیں ان کی جانیں بلا دی، وہی نافرمان ہے۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں، یعنی کہ اندھا اور دیکھنے والا کامیاب ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم سے قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اس سے جھکا ہوا
ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو العالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار متکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کتنے خوبصورت کلمات۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب ہر ظاہر کو جاننے والا، وہی نہایت مہربان، وہی رحمت والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ نہایت پاک سلامتی والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت کرنے والا، بے شک عظمت والا، بڑائی بیان کرنے والا۔ اللہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے جو وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک صورت کو دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی بہت عزت والا اور بڑی ہی حکمت والا، یعنی کہ ملک اور حکومت کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ تمام وجودات اس کی مالک اور حکومت کے تخت ہے۔ اس کی ملکیت اور سلطنت دائمی ہے جسے زوال نہیں، جبکہ بندوں کی ملکیت اور حکومت عارضی ہے جس کو زوال ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جس کو عہدہ مل جاتا ہے، جس کو حکومت مل جاتی ہے، جس کو بادشاہت مل جاتی ہے، کیا آپ نے اب تک وہ انجام نہیں دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے فرعون، نمرود اور ایسے ہی بادشاہوں کا کیا؟ تو پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ شیطان کو، شیطان کے قدموں کو؟ جبکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جنہوں نے فرعونیت اختیار کی، جنہوں نے بادشاہت اختیار کی، ان کا انجام کیا ہوا؟ اور تمام عزتیں تو اللہ کی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عزت دیں گے تو تبھی عزت ہوگی، کیونکہ عزت آپ کی وجہ سے ہے۔ عزت تو اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ سورہ ممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ورسولہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیل اللہ وابتغاء مرضاتی تسروا الیہم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منافق ہے جو تمہارے پاس آیا۔ وہ رسولوں کو اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں تم اپنے رب پر ایمان لائے۔ اگر تم میرے راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو، تو ان کے طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے تھے، اور میں اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک اللہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہاں پر منافقین جو ہیں انہیں وہ تنبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ جو خفیہ پیغامات پہنچاتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اگر وہ تمہیں پا لیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہارے طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو۔ تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے۔ اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے ان سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا اور تمہارے اور
ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہوگی، حتیٰ کہ تم اب ایک دوسرے پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کو اپنے عرفی باپ سے یہ کہنا پیروی کے قابل نہیں کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، یہاں پہ اور میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی نفع کا مالک نہیں۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف سے پھرنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب، بے شک تو ہی عزت والا اور بڑی حکومت والا ہے۔ یہاں پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع کیا گیا تھا کہ وہ اپنے مشرک باپ، اپنے جو دین اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے انہیں بھی منع فرما دیا گیا۔ تو اسی طرح جو والدین یا جو بھی عزیز و اقارب ہمارے دین کے احکامات سے ہٹے ہوتے ہیں، تو انہیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید ہے کہ ان کے حق میں دعا قبول نہیں کی جائے گی، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں سے اچھی پیروی تھی ان کے لیے جو اللہ اور اس کے آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو پھیرے تو بے شک اللہ بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہے، اور اللہ بہت قدرت والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ دشمنوں کے دلوں میں بھی محبت اور رحم کر سکتا ہے، جو چاہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے گھروں میں سے نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں و کفار کو ایمان کی توفیق دے کہ ان کے اور تمہارے درمیان محبت پیدا ہو۔ اچھا، یہاں پر ہے کہ کفار اور کے ساتھ جو ہے وہ نیکی اور حسن سلوک کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اعلیٰ صورت اپنے کسی صحیح غرض کے بغیر یا بالقصد محض کافر کو نفع دینا اور بھلائی پہنچانا مقصود ہو، یعنی کہ کوئی غرض نہ ہو۔ درمیانی صورت یہ ہے کہ اپنی ذاتی مصلحت، جیسے کافروں نے کچھ دیا تو اس کے بدلے میں اسے دینا یا رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ مالی سلوک کرنا۔ اور ادنا صورت یہ ہے، اب درجے بتا دی ہیں نا بیسیکلی، کہ اسلام اور مسلمان کی مصلحت کے لیے جنگی چال کے طور پر یہ کچھ دیا جائے اس پر، یعنی کہ 3 صورتیں بتا دی ہیں، یعنی کہ اگر جو بھلائی کرے تو اس کے ساتھ بھی بھلائی کرے، جو کہ اعلیٰ صورت ہے کہ اس غرض سے کی جائے کہ ان کو بھی آپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، آپ کو نفع دے رہے ہیں تو آپ بھی نفع دیں۔ دوسری درمیانی صورت یہ ہے کہ اپنی ذاتی مصلحت، جیسے کافر نے کچھ دیا تو اس کے بدلے میں اسے دینا یا رشتہ داری کا لحاظ کرنا، یہ مطلب درمیانی صورت ہے۔ اور سب سے ادنا صورت یہ ہے کہ اسلام کے آپ کا جو ہے وہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہو جائے، تو اس صورت میں آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں تو وہ قابل قبول ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑائے ہیں، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکلنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہے۔ ایسے ایمان والے جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کافرستان سے یعنی کہ اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کے درمیان امتحان کرو، اور اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، اور نہ یہ ان کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کافر شوہروں کو وہ حق مہر دو جو تو انہوں نے خرچ کیا، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو۔ کافروں عورتوں کے نکاح پر نہ جمع رہو، اور مانگ لو جو تم نے خرچ کیا، اور کافر مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم سے فیصلہ فرماتا ہے، اللہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کافر جو ہے کافر بیوہ بیوی ایمان لا کر ہجرت کر جائے تو وہ کافروں کے نکاح سے نکل جاتی ہے، یعنی کہ وہ ایمان لے کے آئی، اس کے بعد آپ کا نکاح ہو گیا اور اس کے بعد وہ ایمان سے نکل گئی تو وہ نکاح سے بھی نکل جاتی ہے۔
اسی طرح یہاں پر ان کے کافر شوہروں کو بھی حق مہر دے دو جو انہوں نے ان عورتوں کو دیے. یہ مہر دینا اس صورت میں ہے کہ جب عورت کا کافر شوہر اسے طلب کرے تو، اور اگر طلب نہ کرے تو اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا. اس طرح اگر کافر سے مہاجرہ عورت کو مہر نہیں دیا گیا تو وہ کچھ نہ پائے گی. اور اگر تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے تمہارے کچھ عورتیں کافروں کے طرف نکل جائیں، پھر تمہیں کافروں کو سزا دو تو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ وہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لگائیں گی جیسے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گڑی، اور کسی نیک بات میں تمہارے نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ خوب بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں پر بیسیکلی فتح مکہ کے موقع پہ عورتوں سے بیعت لینا مقصود ہے. یا ایھا الذین آمنو، ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا اور بے شک وہ آخرت پر سے نا امید ہو چکے تھے، جیسے کافر قبر والوں کے دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں، یا قبر والوں میں کفار ثواب آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں. سورہ صف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ کی پاکی بیان کرو اور اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا اور حکمت والا ہے. اے ایمان والو، وہ بات کیوں کرتے ہو جو نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو، یعنی کہ وہ بات نہ کریں جو آپ کر ہی نہیں سکتے، جو آپ عمل ہی نہیں کر سکتے اس پر مت آئے. بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، فرماتا ہے جو اس کی راہ کی طرف صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اللہ تعالیٰ انہی کی مدد فرماتا ہے جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، جو اس کی راہ پر جہاد کرتے ہیں، جو اس کی راہ کو اپنا کر اس کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کے رسول ہوں. پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے. اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، ہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کتاب تورات کو تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائے، ان کا نام احمد ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے. پھر جب ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا نور اپنے موہنوں سے بجا دیں. اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے. اگر کافروں کو ناپسند ہو، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا اور اسے سب دینوں پر غالب کر دیا اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اس تجارت پہ جو تم بچا لے تمہیں دردناک عذاب تھے. تم لوگ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی کہ تم سے سب سے بڑا خسارہ اللہ سے دوری اور سب سے بڑا نفع اللہ کے راہ میں چلنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. وہی گناہ بخش دے گا جو تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، پاکیزہ رہائش گاہ جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے. اچھا دیکھیں، جہاں ہم جاتے ہیں کسی سائٹ ایریا میں جاتے ہیں، جیسے دریا کے کنارے جاتے ہیں، تو وہ منظر کتنا حسین رکھتا ہے، وہ آپ کو فرحت بخشتا ہے، پانی کی آواز آپ کو خوشی دیتی ہے. اسی طرح سمندر کے ساحل پہ جب جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایک تازگی اور
خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہروں کا ذکر بار بار کیوں کرتا ہے کہ وہ فرت بخش اور خوبصورت جگہ ہوں گی جہاں پر تمہیں سکون ملے گا، اور دوسری نعمتیں تمہیں دی جسے تم پسند کرتے ہو۔ وہ اللہ کی مدد جلد آنے والی فتح ہے، اور اے حبیب مسلمانوں کو خوشخبری دے دو، وبشر المؤمنین۔ اے ایمان والو اللہ کے دین کی مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرے مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین پر چلتا ہے، جو اس کے دین کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کی پاکی بیان کرتا ہے، جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے ساتھ اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، ان سے بعد میں دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں، اور ان میں موجود لوگوں سے انہیں نہیں ملے۔ وہی بہت عزت والا اور حکمت والا ہے۔ وہ اللہ کا فضل ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ بڑا فضل والا ہے، یعنی کہ جس کو چاہتا ہے اللہ اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ جس پر تورات کا بوجھ رکھ دیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، تو ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوں۔ ان لوگوں کی کیا بڑی مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں کہ جو علم حاصل کرے اور اسے ڈیلیور نہ کرے اور اسے آگے نہ پہنچائے، تو اس کی مثال ایک گدھے کی سی دے دی گئی کہ وہ اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لا رہا ہے، وہ علم کا بوجھ لا رہا ہے لیکن اس کو بس اٹھائے ہوئے چل رہا ہے، اور اس کی مثال یہی ہے کہ وہ ایک گدھے کی طرح ہے۔ تم فرما دو اے یہودی، اگر تم یہ گمان ہے کہ صرف اللہ کے دوست ہو اور تمہارے لوگ نہیں، تو ذرا مرنے کی تمنا کرو، اور اگر تم سچے ہو پھر تمہیں بتا دے گا کہ وہ واقعی تم اللہ کے دوست ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ان کے اعمال کے سب جو ان کے ہاتھ آ کے بھیجے جا چکے ہیں، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، بے شک وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم ان کے طرف پھیرے جاؤ گے۔ وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی تمہارے اعمال کو بتا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرو، اور اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جائے۔ یعنی کہ جمعے کے دن خصوصاً نماز جمعہ کا حکم دیا گیا ہے، اور اس وقت کاروبار کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ اس کے بعد نماز کے بعد آپ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اس کی رحمت تلاش، اس کے رزق کے لیے آپ اپنے آپ کو ضرور کام میں لے۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو ان کی طرف چل دیے اور انہیں کھڑا چھوڑ گئے، تو تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ سورہ منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوں گے تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم یقیناً ان کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانکم، انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال، اور تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت برے کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں اسپیشل ایک اسپیسیفک آیت منافقین کی اوصاف کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ ان کی قسمیں بھی لغو ہیں، ان کی باتیں بھی لغو ہیں، وہ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے لیے ڈھال بنانے کے کرتے ہیں،
ابھی اس سے منافقین کی پہچان ہو رہی ہے. یہ اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے ایمان لائے، پھر ان سے دل کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ سمجھتے نہیں. اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تجھے اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کرے تو تم ان کی بات غور سے سنو گے. حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے سہارے کھڑے کی ہوئی لکڑیاں. وہ بہت بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف سمجھ لیتے ہیں اور وہی دشمن ہے، اور ان سے محتاط رہو، اللہ نے انہیں مارے یہ کہا اوندے جاتے ہیں. اچھا، یہاں پر وہ صاف بتا دیے گئے کہ منافقین کے جو دل ہے، ویسے زبان تو اقرار کرتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل اقرار نہیں کرتے، ان کے دل کفر میں ہی ہے. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں، تو وہ اپنے سر گھمائے لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. ان کے حق میں بہتر ہے تم ان کے لیے استغفار کرو، اور ان کے لیے استغفار نہ کرو تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہی ہے جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ملک میں ہیں. مگر منافق نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں قسم ہے کہ اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں نہایت ذلت والا اور نکال دیے جائیں گے. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو علم نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ منافق جو ہے بیسیکلی وہ بار بار میں قسم کھانے والا، اور یہی صفت ہے کہ وہ جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم کھائے. اے ایمان والو، تمہارے مال و تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور ہم نے تمہیں وہ رزق دیا اس سے کہ اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو، کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے ہم میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک مجھے مہلت نہ دی، میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا. اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت دے گا جب تک اس کا مقرر وقت آ جائے. اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. سورہ تغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے پاکی بیان کرتا ہے. اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب تعریف ہے. وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے تو تم میں سے کوئی مسلمان، اور وہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے. اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، تمہاری صورتیں بنائی، تمہیں اچھی صورت بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وہ جانتا ہے تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی جنہوں نے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ تو انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا اور انہوں نے بے پرواہی فرمائی. اللہ بے پرواہ ہر حمد کے لائق ہے. کافروں سے گمان کر لیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور تمہارے اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. جس دن وہ جمع ہونے کے دن میں تمہیں اکٹھا کریں گا، وہ دن تم ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے. جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو اللہ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ لوگ آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ہر مصیبت ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ،
اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے دل کو ہدایت دے گا، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب سننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صاف صاف پہنچا دینا کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ اس کی ذمہ داری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کر رہے ہیں، باقی ماننا نہ ماننا ان کی ذمہ داری میں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کا پر بھی یہی ہے کہ اپنا اللہ کا پیغام پہنچا دیں، آگے جو اس کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری یا پر نہیں آ جاتا۔ اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تمہیں معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دشمن سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے دین میں اختلاف کرے تو وہ آپ کے لیے دشمن کے برابر ہی ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو وہ دشمنی کے برابر ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، یعنی کہ جو ہمیں مال دیا جاتا ہے، کوئی پیسے دیے جاتے ہیں یا ہمارے پاس جو اولاد ہے وہ ہمارے لیے آزمائش کے طور پہ اللہ ہمیں دیتا ہے، کوئی بھی چیز اللہ ہمیں آزمائش کے طور پہ ہی دیتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک کہ تم سے ہو سکے، سنو اور حکم مانو اور رائے حق خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا، اور جسے اس نفس کی لالچ پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کے اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا بہت حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا اور عزت والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، امت سے فرما دیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت کے وقت انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ صریح برائی کا ارتکاب کریں تو یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھا تو بے شک ان سے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے، یعنی کہ جب طلاق دے دو تو انہیں گھر میں ہی روکی رکھو اور عدت پوری کرنے کے بعد گھر سے نکالیں، اور جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو اور اپنوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو، اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ ہے جس نے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور اللہ پر بھروسہ کرو تو وہی کافی، بے شک اللہ اپنے کام پورے کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے ناامید ہو چکی ہیں، اگر کچھ شک ہو تو ان کی اور جنہیں حیض نہیں آیا ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، یعنی کہ جنم دے لیں، اور اللہ سے ڈریں، اللہ کے لیے ان کے کام آسان فرما دے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے لیے اتارا، اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کا ثواب کو بڑا کر دے گا۔ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اپنی گنجائش کے مطابق انہیں تکلیف نہ دو، ان پر تنگی کرو، اور اگر حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جن دیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور اگر تم آپس میں دشواری سمجھو تو عنقریب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلائے۔ مالی وسعت رکھنے والوں کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کریں، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں خرچہ دے جو اسے اللہ نے دیا۔ اللہ کی کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اس قابل جتنا اسے دیا گیا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرماتا ہے۔ اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسول کے حکم سے سرگوشی کی،
یعنی کہ سرکشی کی، اور ہم نے اس سے سخت حساب لیا اور انہیں بڑا عذاب دیا۔ انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اور عقل والو، اے عقل والو، ایمان والے جو ایمان والے ہیں، بے شک اللہ تمہارے لیے نصیحت اتارتا ہے، نیز رسول بھیجا تو تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ ان سے ان کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ان کے لیے اچھی روزی رکھی ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کا حکم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کو رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا؟ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، وہی بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی، پھر جب اس نے اس بات کی دوسری کو خبر دی تو اللہ نے اس بات کو بھی ظاہر کر دیا، تو نبی نے اس بات کے کچھ حصہ تو جتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس کی خبر دی تو اس نے عرض کی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے بہت علم والے اور بہت خبر والے نے بتایا۔ بیسیکلی یہاں پر جو واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو 2 چیزوں پر مشتمل راز کی بات بتائی تھی، تو ان کے سامنے وہ جو بات بتائی تو لیکن انہوں نے دوسری زوجہ جو ان کی دوسری بیوی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس تک خبر پہنچا دی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی تھی اور ان کا بارے میں بتا دیا تھا۔ تو یہاں پر ایک تو اس سے پہلے بھی دیکھیں آیات جو گزری کہ طلاق کے احکامات گزرے کہ طلاق دینا کس طرح دی جاتی ہے اور کس صورت میں دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ کہ طلاق کے بعد عورت پر نہ کوئی مشکل ڈالی جائے اور نہ ہی مرد پر ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورتی سے اصلاح فرماتا ہے، اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو بے شک کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے تھے تو وہ توبہ قبول کرے گا، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو بے شک اللہ خود ان کی مدد کرے گا، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے گا جو اطاعت والی، ایمان والیاں، ادب والی، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور روزہ دار اور کنواریاں ہوں گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں گنجائش بھی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ آپ نے جو عمل کیا، اور اگر وہ توبہ نہیں کریں گی، اپنے عمل کو نہیں بدلیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر آگے ایک تھریٹلی انداز میں ان کو بھی ایک تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی جگہ وہ دوسری بیویاں بھی لانے پہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ دوزخ میں وہ معمور فرشتے ہوں گے جو حکم خداوندی پر عمل کریں گے، وہ کسی کی چیخو پکار پر اس کی سزا کو کم نہیں کریں گے۔ اے کافرو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو آج تم بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسے توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں برائیاں تم سے دور مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ نبی اور اس کے رسول لوگوں کو ان
کے ساتھ ایمان لائے رسوا کرے گا، اور ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہماری طرف ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی، کافر و منافقوں سے جہاد کرو اور ان سے سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ، بنا دیا اللہ نے کافروں کے لیے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ دونوں ہمارے بندوں میں سے وہ صالح بندے میں کے نکاح میں تھیں، اور پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی، اور وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، یعنی کہ حضرت لوط کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی تھی اور حضرت نوح کی بیوی، جو کہ نافرمان میں تھی، اور حضرت نوح کا بیٹا بھی نافرمان تھا۔ پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی، اور وہ صالح بندے اللہ کے سامنے نہیں کچھ کام آئے، اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال رکھی، جب اس نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور ظالم لوگوں میں شمار نہ کر۔ یعنی کہ کیا دعا فرمائی؟ رب ابلی عندک بیت فی جنتی ونجنی من القوم فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ عمران کی بیٹی مریم مثال بنا دیا، جس نے اپنے پارسائی کے مقام کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے تھی۔ کتنی خوبصورت آیات، کتنا تسلی بخش بیان، کتنی خوبصورت اصلاح اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے فرماتا ہے۔ تو پھر ہم قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتابوں کی طرف جائے تو ہم سے زیادہ بے وقوف اور بے عقل انسان شاید ہی کوئی اس دنیا میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل ہونے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔